السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ اس دنیا کو کس نے پیدا کیا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے اور ساری مخلوقات کو کس نے پیدا کیا، اللہ ہے یا کوئی اور ہے، تو یہ ایک ایسی حقیقت کا انکار ہے جو فطری دلائل سے بھی ثابت ہے اور عقلی دلائل سے بھی ثابت ہے اور سائنٹیفک دلائل سے بھی ثابت ہے۔ کیا کوئی چیز دنیا میں خود بخود بن سکتی ہے یا اس کا بنانے والا کوئی اور ہے؟ ایسی حقیقت سے جی چرانا، ایسی حقیقت سے منہ موڑنا اور اسے چھوڑ کر، اس سے منہ موڑ کر زندگی گزارنا، یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ یا تو آپ یہ کہیے کہ ان مخلوقات کا بنانے والا کوئی اور ہے، تو وہ کون ہے، اس کا نام بتائیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یہ خود بخود بن گئے یا اس کے بنانے والا کوئی اور ہے اللہ کے سوا، تو آپ دلائل دیجئے، میں ماننے کو تیار بیٹھا ہوں۔ یا پھر آپ مجھ سے اس کے دلائل سنیے، فطری دلائل بھی ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں، ہر حس اور ادراک کا تقاضا بھی ہے اور صحیح شریعت سے ثابت بھی ہے۔ ایسے 4 طرح کے دلائل ہیں۔ اگر آپ ہماری بات سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں اور مانتے ہیں، تو آپ اس حقیقت تک پہنچ جائیں گے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اللہ ہے۔ جب ایک سوئی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا، اتنی مخلوقات اور یہ پوری دنیا کا سسٹم خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو ہر طرح کے دلائل پیش کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ ان میں سے ایک دلیل فطرت کی دلیل ہے، نیچر کی دلیل ہے۔ فطرت انسان کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر فطرت موجود ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، یہ فطرت کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے جب بھی ہمیں کوئی دعا کرنی ہوتی ہے تو ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں، اور یہ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے، اوپر ہی کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو یہ جانور بھی اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا لیتے ہیں، یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ اس طرح کے دلائل بہت ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقل کی بھی دلالت ہے، عقل کی بھی دلالت ہے کہ اللہ ہے۔ آپ اپنی نظروں کو اوپر اٹھائیے، نیچے رکھیے، اپنے درمیان میں رکھیے، یہ ساری مخلوقات گواہی دیتی ہیں کہ اللہ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں۔ تو بھلا بتائیے، اتنا بڑا آسمان جو بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، کیا یہ خود بخود بن گئے یا اچانک خود بخود نمودار ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے، یہ بنانے والا ہے۔ اور کون ہے؟ دنیا میں کسی انسان نے نہیں کہا ہوگا آج تک کہ ہم نے آسمانوں کو بنایا ہے۔ اسی طریقے سے زمین کو دیکھ لیجئے، کس نے زمین کو پھیلایا؟ اتنے اونچے اونچے پہاڑ کس نے بنائے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا دنیا میں کہ ہم نے بنایا ہو۔ اسی طریقے سے آپ کو کس نے بنایا ہے؟ یہ آنکھ، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، دل، گردہ، کلیجی، ہڈیاں، اور ان سبوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پرو دیا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ بتائیے، بنانے والا کون ہے؟ جی، ماں اور باپ کے ذریعے تو ہم دنیا میں آئے، لیکن بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے انسان ہونے پر آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے مراحل سے گزارا ہے آپ کو۔ شوہر اور بیوی آپس میں ملتے ہیں، ان دونوں کے مادے کو نطفہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں خون، گاڑھے خون کے اندر، جس کو علقہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر ہڈی، پھر اس کے بعد یہ سارے مراحل جس کو میڈیکل سائنس نے بھی پروف کر دیا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ پوچھئے ان سے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کون کرتا ہے یہ؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی کہہ دے انسان ایسا کر سکتا ہے، بالکل امپوسیبل ہے۔ یہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس بات پر بھی غور کیجئے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 3 تہ اوپر سے جھلی ہوتی ہے جس کو غطا کہا جاتا ہے، کور ہوتا ہے۔ یہ سب بنانے والا کون ہے؟ غور کیجئے، بارش کون برساتا ہے؟ پوری دنیا مل کر کے کوئی بارش برسا سکتا ہے؟ پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں جو بارش برسا سکے۔
یہ برسانے والا اللہ ہے۔ ذرا یہ بھی تو غور کیجئے، پانی ایک ہے، جو آپ پانی پٹاتے ہیں، ڈالتے ہیں، یہ اللہ برساتا ہے، لیکن ایک پانی کے ذریعے زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، اور اگنے والی چیز مختلف ہے۔ جی، ادھر پھل ہے، ادھر پھول ہے، اس طرح کی بہت ساری سبزیاں ہیں، یہ اگانے والا کون ہے؟ ایک پانی کے ذریعے پانی برستا اوپر سے ایک ہی ہے، لیکن اگانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس بات پر بھی غور کیجئے، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھتے نہیں ہیں تو ہم کیسے مانیں گے، اللہ کیوں نظر نہیں آتا؟ میرے دوستو، یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھیے، آپ کے اندر روح ہے، آتما، کیا آپ آتما کو، روح کو دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کے سر میں عقل ہے، کیا آپ عقل کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب ایک چھوٹی سی مخلوق یہ سب ہے، آپ نہیں دیکھتے ہیں پھر بھی مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ ہے، اور اللہ نظر آئے گا، قیامت کے دن نظر آئے گا، وہ اپنا دیدار کرائے گا، لیکن ان لوگوں کو کرائے گا جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میڈیکل سائنس نے بھی اس بات کو پروف کیا ہے، ہر انسان کی اپنی ایک مہک ہے۔ جی، میڈیکل سائنس نے بھی اس کو پروف کر دیا ہے، ہر انسان کے اندر الگ الگ مہک اور خوشبو کا پایا جانا، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایک اللہ نے تمام انسانوں کی الگ الگ حیثیت رکھی ہے اور سبوں کے اندر الگ الگ خوشبو بنایا ہے؟ اسی طریقے سے یہ بھی دیکھیے، فنگر پرنٹ کو دیکھ لیجئے، ہر انسان کا فنگر پرنٹ الگ ہے۔ اللہ اکبر! یہ الگ الگ فنگر پرنٹ کس نے بنایا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اس بات پر بھی غور کیجئے، یہ سب دلائل پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اور میڈیکل سائنس نے اس بات کو پروف کر دیا ہے۔ انسان کے اندر منی ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو آنکھ سے دیکھے نہیں جاتے ہیں، اس کے لیے مائکروسکوپ وغیرہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہر حیوان کے اندر، اس منی کے اندر جو حیوان ہے، جو جانور ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں، اس میں سر ہے، اس میں گردن ہے، دم ہے۔ اللہ اکبر! بھلا بتائیے، اس کو بنانے والا کون ہے؟ اس کو بنانے والا کون ہے؟ وجود میں لانے والا کون ہے جس کے ذریعے انسان بنتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ جی، اس طریقے سے اگر آپ غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ مانیں گے ضرور کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ اللہ ہے، چونکہ ایک بھی چیز دنیا میں نظر نہیں آتی بغیر بنانے والے کے۔ تو بھلا بتائیے، اتنی بڑی دنیا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، اور اس طرح کی جو اور بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، پہاڑ ہے، بارشوں کا ہونا ہے، بادلوں کا ادھر سے ادھر لے جانا ہے، یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر۔ جی، اسی لیے عرب کے اندر ایک دیہاتی نے کہا تھا کہ جو اونٹ کی مینگنی ہوتی ہے، جی، گوبر ہے اونٹ کا، وہ دلالت کرتا ہے کس کے اوپر؟ اونٹ کے اوپر۔ اونٹ دلالت کرتا ہے اللہ کے اوپر، چونکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، اور جتنے بھی جانور ہیں۔ اسی طریقے سے شہد کو دیکھیے، شہد اللہ سبحانہ و تعالی مکھی سے نکالتا ہے۔ کیا کوئی اور بھی ہے جو مکھی سے نکال دے؟ کیا یہ خود بخود بن جاتے ہیں؟ کیا یہ خود بخود وجود میں آ جاتے ہیں؟ نہیں، اللہ ہے، اللہ ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے دودھ کو دیکھ لیجئے، جس کے بارے میں قرآن نے بھی کہا ہے تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے، عبرت ہے، سبق ہے تمہارے لیے۔ یہ جانوروں کے دودھ اللہ سبحانہ و تعالی ہی پیٹ میں اس کو بناتا ہے، کیا کوئی ہے جو بنا سکے؟ اس طرح کے دلائل پر غور کریں گے تو یہ بات کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ ہے جو یہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جس نے سجا رکھا ہے، اور جو دنیا میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے، جو کچھ بھی آپ ہوں، آسمان ہو، زمین ہو، جو کچھ بھی نظر آتا ہے، سب کی ترتیب، سب کی تنظیم اور سب کا بنانے والا، سب کا سجانے والا ایک اللہ ہے۔ کوئی یہ کہہ دے، انسانوں میں سے کوئی اگر کہہ دے کہ میں کرتا ہوں، یہ امپوسیبل ہے، آج تک ایسا دعویٰ کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ پوری کائنات کو یہ خود بخود نہ تو پیدا ہوئی ہیں، نہ کسی نے ان کو پیدا کیا ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی نے ان سب کو پیدا کیا، اور پوری تنظیم، پوری ترتیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پوری دنیا کا بادشاہ وہی ہے۔ لہذا تمام انسانوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو مانیں
اور اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اس کی عبادت کا حق ادا کریں۔ نہیں مانتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے تو پھر یاد رکھ لیجئے آپ کو دنیا سے جانا ہے۔ یہ موت بھی وہی دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جی موت بھی وہی دیتا ہے، کوئی دوسرا موت نہیں دے سکتا ہے۔ پوری دنیا جو آتی ہے جانے کے لیے آتی ہے، انسان آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے۔ یہ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ موت کو روک کر دیکھ لیجئے، نہیں روک سکتے آپ۔ جانا کہاں ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ پھر وہی آپ سے پوچھے گا تم نے مجھے نہیں مانا تھا، تم نے مجھے نہیں مانا تھا، کیوں نہیں مانا تھا؟ تم کو کس نے پیدا کیا تھا؟ میں نے پیدا کیا تھا۔ تمام مخلوقات کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ لہٰذا وہاں جنت ہے اور جہنم ہے۔ جو نہیں مانتا ہے رزلٹ وہاں نکل جائے گا۔ ایسے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا جہاں آگ ہی آگ ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کو ماننے کے بعد اس کا حق ادا کیا، اس کی عبادت کی، ان تمام کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور ایسے تمام لوگوں کو جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ دلائل بہت ہیں، اگر آپ غور کر لیجئے ہر طرح کی مخلوقات پر تو اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی بڑائی نظر آتی ہے۔ اخیر میں کہوں گا کہ بہت سارے دلائل کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے، قرآن میں بھی بیان کیا ہے۔ فطری دلائل کو بھی پیش کیا قرآن نے، عقلی دلائل کو بھی پیش کیا قرآن نے، اور قرآن نے بہت سارے ایسی باتیں یا بہت سارے دلائل ایسے پیش کیے ہیں کہ بندہ اگر قرآن کو پڑھ لے، جی قرآن کو پڑھ لے، ریسرچ کرے، تو انشاءاللہ ایسے لوگوں کو ہدایت مل جائے گی۔ اس لیے میں ایسے لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ قرآن کا بھی مطالعہ کریں، قرآن کو بھی پڑھیں، قرآن کا اسٹڈی کریں تاکہ حق تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے بڑے عجائبات پیش کیے ہیں کہ ایک ہی دریا ہے، اس کے ایک طرف جو ہے کھارا پانی ہے، دوسری طرف میٹھا پانی ہے، دونوں پانی ملتے نہیں ہیں۔ جی وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ جی اس طرح کے دلائل پر غور کریں، اللہ ہی ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتا ہے۔ تو اس طرح کے دلائل قرآن میں موجود ہیں۔ کہیے ایسے لوگوں سے قرآن کا مطالعہ کریں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں۔ مجھے یقین ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت مل جائے گی۔ اللہ ہمیں اور ان سب کو ہدایت سے نوازے، استقامت سے نوازے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی عظمتوں پر غور کرنے، اس کی مخلوقات، اس کی کاریگری پر غور کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق دے، اس کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین یا